شاہ صاحب کو بھی جب دیکھتے ہیں ہم ریلیکس رہتے ہیں. جب سکھر میں ناظم تھے اس وقت بھی ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے. سو کبھی ہم نے ان کو پریشان نہیں دیکھا. اور ابھی جو سچویشن ہے اس میں بھی یہ ہنس رہے ہیں. شاہ صاحب کی کیا وجہ کیا ہے؟ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں, ٹینشن ہو, پرابلم ہو, ایشوز ہوں, لیکن پھر بھی آپ مسکرا کے ہنس کھیل کے چلے جاتے ہیں. میڈیا ٹاک ہو سو مچ سو, اور اس میں اگر ہارڈ کوشچنز بھی آتے ہیں تو آپ اس وقت بھی مسکرا دیتے ہیں اور بڑے آرام سے جواب اپنا ضرور دیتے ہیں, لیکن دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہنستے ہی رہنا چاہیے, اس کو ایزی لینا چاہیے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اچھا, ٹینشن دینے کا ہے؟ نہیں, دینے کا بھی نہیں ہے, میں تو دیتا بھی نہیں. نہ لینے کا ہے نہ دینے کا ہے. تو بس سب ٹھیک ہے, اللہ خیر کرتا ہے جی. جو وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. تو ٹینشن کیوں لے آدمی, ٹینس کیوں رہے. صحیح بات ہے, صحیح اس لیے رہتے ہیں, اللہ کی بڑی مہربانی ہے, سب ٹھیک ہے, آل ویل. اچھا, بڑے الزامات بھی لگ جاتے ہیں آپ پہ, آپ کو کرٹیسائز بھی کر دیتے ہیں, آپ کو شاباشی بھی مل جاتی ہے لوگوں کی طرف سے وہ تو, لیکن پھر بھی آپ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کا. خیر, ایک حصہ ہے سر, پارٹ آف گیم, اس طرح تو ہوتا رہتا ہے. اچھا, ایک اسلام آباد میں ایک بڑی چیز گرم ہے, اینڈ اٹس ویری ہاٹ, اسپیشلی ان دا ڈرائنگ رومز. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی سیاست ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. خبریں تو ساری وہیں سے جنریٹ ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ رات کو کوہیبن سگار لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور حکومتیں گراتے بھی ہیں اور اس کے بعد بناتے بھی ہیں. اور ابھی جو وہاں پہ سینیریو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ڈراپ میں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, اور فیس پہ جو نون لیگ ہے, ہیٹ فیس پہ نون لیگ فیس کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. اور سو مچ سو کہ اس سے اگلے سٹیپ پہ جو بات کی جاتی ہے اور جس سے میں کسی حد تک مطلب کہ انالیسس کیا جائے, 2+2 کیا جائے تو ہو بھی سکتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہ عمران خان جو ہے وہ سیٹیں عمران خان زیادہ نکالے گا الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں, اگر کو میں کوٹس میں کہہ رہا ہوں, اگر ہوتے ہیں تو سیٹیں عمران خان زیادہ نکالے گا, لیکن حکومت جو ہے پیپلز پارٹی بنائے گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی, ایک تو ظاہر ہے آپ کا اپنا اندازہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کوئی زیادہ سیٹیں نکالیں گے. اچھا, اگر الیکشن ہوتے ہیں, اور ہم تو بہت پر امید ہیں کہ الیکشن ہوگی تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور کولیشن گورنمنٹ ہوگی, اور ہماری تو دعا ہے اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا. الیکشن یہ جو ایک بن گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی بہت بڑی مقبولیت ہے خان صاحب, اور ابھی حالیہ بھی کہ الیکشن ہوا ہے ڈیرہ غازی خان کو, اس پر بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ جی دیکھیں اتنے ووٹ وہ لے گیا. حالانکہ آپ کو تو خود بھی اندازہ ہے کہ وہاں پہ دو بڑے گروپ جو تھے وہ آپس میں ایک ہو گئے, کیونکہ جعفر مرحوم صاحب جو تھے لغاری صاحب اور دریشک جو وہاں پہ فیملی ہے ان کے آپس میں قبائلی بہت بڑا ووٹ ہے ان کا. تو دریشک صاحبان نے کہا کہ جی چلیں یہ کچھ عرصے کی سیٹ ہے, تو وہ کوئی بھی ان کی ایک ہوا ہے آپس میں, اس پہ میں نہیں جاتا. تو اس وجہ سے وہ ایک بڑا ووٹ لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے اتنے ووٹ لیے ہیں, حالانکہ وہ آپس میں ان کا جو اتحاد ہوا ہے اس وجہ سے. سندھ میں بھی بڑے دعوے کرتے ہیں نا یہ کہ جی کراچی کو سویپ کر دیں گے, حیدرآباد یوں کر دیں گے. یہاں تو کچھ نہیں ہوا. ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے, ان کے جو لیڈر تھے, بڑے پارلیمانی لیڈر کہہ لیں یا جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے میئر کے, اور وہ اسمبلی میں ممبر ہیں, وہ اس حلقے سے ہار گئے جس حلقے سے وہ ایم پی اے چنے گئے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے, الیکشن ہونے دیں, لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ایک ہوا ہے, یہ ویو ہے, یہ جلدی ختم ہونے کو ہے. آپ کیوں کہتے ہیں یہ ویو جلدی ختم ہونے کی, اور آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوگی تو لگ پتہ جائے گا, یہ آپ سے سندھ کی حد تک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اور جب پراپر طریقے سے الیکشنز ہوں گے تو یہ جو خان صاحب کے بیانیہ ہے اور ایک انہوں نے ایک پورا بنایا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ, دیکھیں اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اور میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, سوشل میڈیا بھی بہت ہے, ہر کوئی پڑھے لکھے بھی ہیں, وہ جو ایک یوتھ اور دوسروں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ جی اب وہ خود دیکھ رہے ہیں ہر چیز پہ یو ٹرن لے رہے ہیں.
مجھے خان صاحب کی کوئی ایک چیز ایسی کوئی بھی ان کا آ کے بتا دے کہ جس پر انہوں نے اسٹینڈ لیا ہو، جو انہوں نے بات کی ہو اور اس پہ وہ قائم رہے ہو. مثال کے طور پر آپ شروع سے ذرا دیکھ لینا، مشرف صاحب مرحوم کے لیے کہتے تھے کہ جی وہ ان پر جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو کہتے تھے جی ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بعد میں حکومت میں آئے تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. پھر وہ آ کر کہتے تھے کہ جی چودھری صاحبان کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے. اب دیکھ لیں کہ ان کو انہوں نے اپنا ایون صدر مان لیا. لیکن اس پہ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو صدر بنایا ہے وہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کو صحیح مشورے دیتے تھے کہ اسمبلی نہ توڑیں، اسمبلی توڑیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. اور دیگر جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں خان صاحب آپ توڑیں اسمبلی. اب توڑنے کے بعد جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ وہ فورسی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مشورہ ٹھیک تھا، تو یہ بندہ صدر ہونا چاہیے ہمارا. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے. اور تو میرے کہنے کا مقصد ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا نا، کرپشن 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 کی کہانی ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہے فرا گوگی اور پھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں خان صاحب کی کہ وہ بھی ان کی چیز ثابت نہیں ہوئی. پہلے بڑا قصیدے پڑھتے تھے جنرل باجوہ صاحب کے، آپ نکالیں آپ کے پاس تو سارا چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جی وہ دیکھیں ایسے جنرل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور اب ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ اب اے پولیٹیکل ہو گئے. انہوں نے ان کو لائے کسی طرح بھی، آر ٹی ایس کو جو کچھ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا ایون پنجاب میں بھی ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی حکومت بنانے کی. بہت سارے آزاد اراکین کو ان میں زبردستی شامل کرایا گیا، وہ طریقہ بنایا گیا جو کچھ بھی تھا. پھر ان کے جو اجلاس ہوتے تھے ان کو ایون ان کے جو کورم تھا اس کو پورا کیا جاتا تھا. انہوں نے جو بل پاس کرانے ہیں ان کو پورا کیا جاتا تھا. پھر جو ان کے الائز بنائے گئے، حکومت تو نہیں بن سکتی تھی ان کی، ان کے پاس بڑا کچھ کرنے کے باوجود بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی وفاق میں حکومت بنانے کی. پھر ان کو مانگے تانگے کی ان کے بنائے گئے، کولیشن گورنمنٹ ہوئی ان کی، اور وہ شروع دن سے ان کی طرز حکمرانی سے اور ان کی بے وقوفیوں سے سب ان سے نالاں تھے. مینگل صاحب تو انہیں شروع والے دنوں میں ان کو چھوڑ گئے، پھر باقیوں کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا کہ بھائی نہیں ان کو چلنا چاہیے. ان کو فل سپورٹ دی گئی اوپنلی، جس پہ سب لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب ایک سینئر پروفیشنل جنرل تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہ برسر عام میڈیا ہو، کہیں کوئی ایونٹ ہو، وہاں پہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، دوسروں کو کرٹیسائز کرتے تھے، اور پھر خان صاحب بھی ان کے قصیدے پڑھتے تھے. اور آپ کے علم میں ہے سر کہ ہمارے ملک کی پولیٹکس میں اداروں کا اہم رول ہوتا ہے. پھر وہ ان کے کوئی لاڈلے ہوتے ہیں، اپنی انسانی سمجھ ہوتی ہے نا، سوچ ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی کوئی بہترین بندے ہیں، اور انہوں نے ان کو فل پروٹیکشن دی، سپورٹ کی. لیکن ان اداروں کے لیے سب سے اہم ملک ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لائے ہوئے لاڈلے وہ آ کے ملک کا نقصان کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. وہ رول کیا تھا کہ وہ انہوں نے فون کرنا بند کر دیا. اس پہ خان صاحب ان سے ناراض ہیں، اور پھر خان صاحب آپ نے ان کا دیکھ لیں کہ جی میرے خلاف تو نو کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا، آ کے دکھائے. پھر جب وہ موو ہوا تو بولے اب یہ کامیاب نہیں ہوگا. جب وہ کامیابی کے قریب گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ سازش ہو رہی ہے، وہ امریکہ کی سازش، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سائفر لہرا دی. اور پھر اب ان کو منتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ امریکہ میں بھی پوری ایک لابیسٹ انہوں نے ہائر کیے ہیں، فارم کی ہے. یہاں بھی آئے دن ان کے سارے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اور مطلب یہ تضاد ہے، یہ خان صاحب کے دو رخ ہیں جن کو اب عوام جو ہے سمجھ رہا ہے.